اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب تقصیر الصلاة باب ما جاء فی تقصیر وکم یقیم حتی یکسر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 یکسر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا۔ بخاری شریف کی 18ویں کتاب ہے کتاب التقصیر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ قصر کرتے رہے۔ ہم بھی جب سفر کرتے تھے تو اگر ہم 19 دن قیام کرتے تو قصر کرتے، اگر اس سے زیادہ قیام ہوتا تھا تو ہم پوری نماز پڑھتے تھے۔ قصر سے مراد 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو اس وقت نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اس وقت سے لے کے جس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تب تک نمازیں جو ہیں وہ ساری سوائے مغرب کی نماز کے 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، یعنی ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2 تھیں اور عشاء کی بھی 2 ہی رکعت پڑھی جاتی تھی، جس طرح کہ صبح کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور صبح کی نماز کو چھوڑ کے باقی کو 4 کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو صرف پیغام بر بنا کے بھیجا ہے کہ جی تم پیغام دے دو، پر اس کے علاوہ حضور کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ نماز تو فرض عین ہے، تو اس کے اندر بھی حضور کا ہی اختیار چل رہا ہے، تو باقی چیزیں تو اس سے نیچے آ جاتی ہیں۔ پھر 4 ہجری کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء آیت نمبر 101 ہے جو قصر نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی صبح کی اور مغرب کی نماز کو چھوڑ کے اے ایمان والو تم اگر سفر میں ہو یا جہاد میں ہو تو تم باقی نمازوں کو قصر کر لیا کرو، یعنی ان کو 4 والی کو 2 کر کے پڑھ لیا کرو۔ یہ حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے ساری یعنی ہجرت سے پہلے ساری نمازیں 2 ہی پڑھی جاتی تھی۔ جس واقعے کا حضرت عبداللہ بن عباس ذکر کر رہے ہیں، شریعت کے اندر اصول قاعدہ یہ ہے کہ 15 دن کا اگر قیام ہو تو قصر پڑھی جائے گی، 15 دن سے زیادہ ہو تو قصر نہیں پڑھی جائے گی، مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس 19 دن کا کہہ رہے ہیں، اور اس سے اگلی روایت اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے 10 دن قیام کیا اور آپ نے قصر پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت اور اس کے علاوہ 17 دن کی بھی روایت موجود ہے اسی بخاری شریف کے اندر، 18 دن کی بھی ہے، اور سب سے زیادہ یہ 19 دن کی ہے جو سب سے پہلے روایت میں نے پڑھی ہے۔ یہ روایت 19 دن کی واقعہ ہے طائف کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور اس محاصرے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ نے قصر پڑھی ہے۔ تو سوال آئے گا کہ جی حد تو 15 دن کا ہے اور یہ 19 دن قصر کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اصول قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پکا ارادہ نہیں کر لیا اور ارادہ کیے بغیر آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو تب بھی قصر ہی پڑیں گے، یعنی انسان مسافر شمار ہوتا ہے۔ جی میں کراچی کام گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جی 2 دن کے اندر کام ختم ہو جائے گا، تو میں نے 2 دن کا ارادہ کیا جی 2 دن بعد میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن وہ کام ختم نہیں ہوتا، 2 دن بعد پھر آگے ڈیلے ہوتے ہوتے وہ 20 دن لگ جاتے ہیں۔ ارادہ میرا یہی ہے کہ جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب میرا پکا ارادہ نہیں ہے کہ جی میں 20 دن رہوں گا یا 30 دن رہوں گا، میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ کام ختم ہوگا تو چلا جاؤں گا۔ اب مہینہ بھی رہ جاؤں تو میں مسافر ہوں، میں قصر ہی پڑھوں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور اس وقت حضور نے قیام کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، صرف یہ تھا کہ جیسے ہی یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم
واپس کوچ کر جائیں گے تو محاصرہ لمبا ہو گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصر ہی پڑھی ہے۔ رہ گیا یہ کہ 15 دن کی روایت کہاں پہ ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی ہے۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن قیام فرمایا اور آپ نے قصر نماز پڑھی ہے۔ تو یہی اصول اور یہی قاعدہ ہے، اگر آپ کہیں سفر پہ جائیں 15 دن کا ارادہ ہو تو آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے، 15 دن سے زائد کا ارادہ ہو تو مسافر نہیں شمار ہوتے، آپ قصر نہیں پڑھیں گے، مکمل نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔